جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، دین اسلام میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بہت سختی سے حکم ہے، لیکن بعض اوقات کسی رشتہ دار کی زبان سے یا اس کے غلط رویے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں بدگمانی، غیبت اور فساد سے بچنے کی خاطر قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ قطع رحمی تو کیٹاگوریکلی نہیں کر سکتے جی، یہ تو سیدھی بات ہے۔ باقی ان تکلیف کا مسئلہ ہے تو یہ تکلیف ہی تو آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی اللہ نے آزمانا ہے آپ کو، جان اور مال میں نقصان سے بھی آزمانا ہے، الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا دنیا چونکہ آزمائش ہے اس لیے اس میں آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں۔ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قطع رحمی نہیں آپ کر سکتے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی مذمت آئی ہے ان میں سے ایک قطع رحمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے، وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں۔ گمراہوں کی نشانی بتائی ہے، کافروں کی نشانی بتائی ہے، ناشکروں کی نشانی بتائی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ سر یہ بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا۔ اثر نماز چھوڑنے والا بھی شرک کرنے والا ہی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں شرک نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو سوائے اس شخص کے کہ جو شخص کسی بھائی سے کینہ رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پوسٹ پون کر دو، جب یہ راضی ہو جائے گا پھر میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے خاوند کی بیوی کے معاملے میں۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ زینب نے سوکن تھی، چکے تو سوکنوں کا آپس میں والا معاملہ تو رہتا ہے۔ سیدہ صفیہ چونکہ وہ یہودی النسل تھیں، مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن ان کی نسل بنی اسرائیل تھی، تو ان کا ایک سفر کے دوران اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب کے پاس 2 اونٹ تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تم صفیہ کو دے دو، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا میں اس یہودن کو نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، 3 مہینے، اور مہینے انہوں نے بتایا ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ذوالحجہ اور محرم، اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ وہ شاید ربیع الاول تک بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ پھر یعنی 3 مہینے آلموسٹ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں کیا، کہ تم نے اتنی سخت بات کر دی ہے، یعنی عیب جوئی والا معاملہ ہوا۔ تو خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو سکتا ہے، یعنی اس بات پہ نہیں کہ اس کو روٹی لیٹ کر دی ہے اس نے، ہاں اس طرح کی باتوں میں تو وہ ناراض تو خاوند کم ہی ہوتے ہیں نا، جو دینی معاملات میں کہ تم نے فلاں کی برائی کیوں کی ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ناراض ہونے تک تو میری جرت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کی برائی نہیں سنتا ہوں، چاہے میری بیوی کر رہی ہو، تو جتنی مرضی کسی میں عیب ہو تو میں پھر کہتا ہوں اس میں یہ پازیٹیو چیز بھی ہے، اس کو دیکھو، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے۔ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا تم پرفیکٹ ہو، تمہارے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اس لیے ہے کہ جو بیویاں تمہارے دل سے اتر جائیں ان کے ساتھ گزارا کرو، اگر کئی خامیاں ان کے اندر ہیں تو ان میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں موجود، سورہ نساء کے اندر آتی ہے ڈیٹیل۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کو چلائیں۔ البتہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ قطع تعلقی تو نہ کریں، لیکن اپنے حالات کو ریزرو کر لیں کہ صرف خوشی غمی کے موقع پہ ملیں اور آگے پیچھے نہیں، کیونکہ تو قرآن پاک میں ہے نا الفتنۃ اکبر من القتل، یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، سر میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ یہ فتنے کی آڑ میں 2 نمبری کر رہے ہیں کہ نہیں،
خوشی غمی میں پھر بھی شریک ہوں. ایکسٹرا آرڈنری ایک دلی رشتہ ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے, آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ اللہ کے لیے. اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سورہ نور کے اندر آتا ہے نا, مستح ایک صحابی تھے بدری, سیدہ عائشہ پہ تومن لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے جی. اور حضرت ابوبکر کہ وہ رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر نے ان کے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. جب ان کی بیٹی پہ تومن لگائی سب سے پہلے انہوں نے خرچہ پانی بند کیا, بالکل جسٹیفائی تھا, انسان ہیومن نیچر ہے. قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرو. آئے ہائے 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 سر, اس سے ڈاڈی مثال کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی پہ تومن لگائے, اور وہ بیٹی عام نہیں, نبی کی بیوی ہو, لاڈلی بیوی ہو, اس پہ جو بندہ تومن لگا رہا ہے اس کا وظیفہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بند نہیں کرنا, میری نسبت دیکھنی ہے, ذاتیات نہیں دیکھنی. اسی لیے سر ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ فرقوں کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ یہ شخص اللہ سے اس کے نبی سے محبت کرتا ہے, آپ کے بابے کے ساتھ اگر اس کو اختلاف ہے تو آپ کا بابا تو دین نہیں ہے. صحیح, دین تو اللہ رسول آخرت قرآن ہے, آپ کا فرقہ تو دین نہیں ہے. فرقے کے اندر دین نہیں ہے, دین میں ایک فرقہ چیز ہے. تو ہمیں نسبت یہ دیکھنی چاہیے. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو تو خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں, لیکن زیادہ ایکسٹراڈنری ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ شریک ہونے سے پھر باتیں نکلنا شروع ہوگی, اس کو بالکل آپ اوائڈ کریں. لیکن قطع تعلقی کا جیسچر بھی کبھی کسی کو نہ دیں. یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات, میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں نے آپ کے اس کے بعد کوئی چندہ بٹورنا ہے, کوئی اپنا کوئی مرید آپ کو کرنا ہے. یعنی میری اتنی سخت طبیعت ہے, اس کے باوجود میں یعنی دین کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. میرے جو خلاف تقریریں کرتے ہیں اور پورے جمعے پڑھاتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں مرتد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں. جیسے ہی سامنے آتے ہیں میں سلام بھی کرتا ہوں, اور کبھی میں نے ان کو اوائڈ نہیں کیا کہ اس کو سلام کرنا ہی نہ پڑے, میں سائڈ سے نکل جاؤں. وہ سائڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں, میں سامنے سے آ کے السلام علیکم کہتا ہوں, ان میں سے کہیں جواب بھی نہیں دیتے, لیکن مجھے تو ثواب مل گیا. جی ٹھیک ہے نا. اس سے نا آپ کی جو مینٹل ماڈل ہیں وہ نہیں بدلیں گے, ادروائز آپ خبتی اور جنونی بندے بن جائیں گے اگر آپ ہر بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. میں جب ایسے لوگوں کی آخرت کے اوپر نظر ڈالتا ہوں نا تو پھر مجھے ترس آتا ہے. مجھے بتائیں آپ کے سامنے بلی اگر آگ میں جل رہی ہو, آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو انسان کو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو میں جب اس طرح کے لوگوں کو کسی کو بد عقیدگی پہ دیکھتا ہوں یا اپنے خلاف ناجائز دشمنی پہ دیکھتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے عوض جب اس کو قیامت دن عذاب ہوگا تو مجھے فوراً اس پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کسی دشمن پہ ترس کھانا ہے نا, اس کی آخرت کو ایک دفعہ یاد کر لیں اس عمل کے سبب. آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے تو ایک وعدے کیے ہیں نا, جو برائی کرنے والا ہے اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ کوئی سٹوریاں تو نہیں ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں اتنی وعیدیں آئی ہیں. تو جب آپ اس کی آخرت دیکھیں گے نا, پھر آپ کو اس پہ صبر آ جائے گا اور آپ کو اس پہ ترس آئے گا کہ یار اس پہ ترس کھاؤ, یہ تو اپنی آخرت برباد کر. ہاں دنیا اورینٹیڈ آپ ہوں گے پھر ظاہر ہے پھر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا, پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی نا تو گریہ زاری کر رہی تھی قبر پہ بیٹھ کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. تو اس نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی بچھڑا ہوتا نا تو پھر میں تجھ سے پوچھتی. وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی اور پیٹھ تھی اس طرف نا, اس وقت وہ غم کے عالم تھی, آواز بھی اس کی نہیں پہچانی. وہ نبی علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. پیچھے کسی نے بتایا وہ اللہ کے نبی تھے جس کو تو نے جواب دیا. وہ پھر روتی چلاتی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں صبر کر لیتی ہوں. آپ فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. اپنی روح راضی بھی کر لی, ہوں میں صبر کر. لوگ اثر کہتے ہیں چلو جی پھر صبر ہی کر لینا, پورا روح راضی کر کے اینڈ تک کہتے صبر ہی کر لینا. صبر تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یعنی صدمے کے آغاز کے اوپر صبر کرنا ہے, وہ صبر ہے. تو صبر و تحمل کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. جزاک اللہ.